اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 59 پر حدیث نمبر 9 کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو جس خزانے کی خبر دی تھی کہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ خزانہ دفن ہے ان بچوں کے لیے، لہٰذا اس خزانے کی حفاظت کرنا ہے، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو جس خزانے کی خبر دی تھی وہ ایک تختی پر لکھی ہوئی کچھ تحریر تھی۔ اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہاں زمین کے اندر کچھ سونے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ جمع تھا، جیسے وہاں پر جو ہے وہ ذخیرہ کر رکھا تھا، اب اس کی حفاظت کرنا ہے اللہ کے نبی حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ نے۔ نہیں، وہ ایک تختی تھی، ایک لوح تھی جو وہاں محفوظ کی گئی تھی تاکہ وہ بچے جب جوان ہوں تو اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ تو وہ ایک تختی تھی جس پر کیا لکھا تھا؟ جس پر یہ لکھا تھا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے موت پر یقین ہے مگر وہ پھر بھی خوشیوں میں غافل رہتا ہے، یعنی اس قدر خوشحال ہے، اس قدر مستیاں کر رہا ہے، موج کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں موج و مستی میں لوگ مبتلا ہیں، محفلیں جشن و سرور منعقد ہو رہی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ موت برحق ہے۔ ہمارے پہلے والے بھی چلے گئے، ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے دوست احباب بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بطالت میں گزار رہے ہیں اپنا وقت۔ تو بس تعجب ہے اس شخص پر جسے موت پر یقین ہے لیکن وہ غافل ہے اور اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے۔ دوسری عبارت اس میں کیا لکھی تھی؟ لکھا تھا مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے قضاء و قدر الہی پر یقین ہے لیکن پھر بھی وہ غمگین ہے۔ یہ اللہ نے والدہ کو لے لیا، والد کو لے لیا، بیٹی کو لے لیا، بیٹے کو لے لیا، فلاں عزیز کو لے لیا، اللہ نے مال چھین لیا، واپس لے لیا، لیکن انسان افسردہ ہے اور غمگین ہے۔ کیوں؟ کیا اسے یقین نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے اس کو امانت دیا ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے واپس لیا؟ پھر غم کیسا؟ پھر انسان اس کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تو تعجب ہے جسے قضاء و قدر الہی پر یقین ہے لیکن اس کے بعد وہ انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بس اگر انسان قضاء و قدر کے یقین ہونے کے بعد انسان غمگین نہ ہو کسی نعمت کے چھن جانے پر تو ایسا انسان صاحب یقین ہوتا ہے، جو بےتابی کا اظہار نہ کرے وہ صاحب یقین ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جملہ کیا لکھا ہوا تھا؟ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے دنیا کی بے وفائی پر یقین ہے، جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس کو اس بات پر یقین ہے مگر پھر بھی وہ اس دنیا کے ساتھ دل لگائے ہوئے ہے اور اس دنیا پر مطمئن ہے۔ اس کی صبح ہو گئی، اس کی رات ہو گئی، اس کی گاڑیاں، اس کی عیش و عشرت، اس کی زندگی۔ یہ عزیزان محترم یقین رکھیں کہ یہ جو اللہ نے کسی کو دنیا کی ناز و نعمت عطا کی ہے تو یقین رکھیں کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی ارزش، رسول خدا حضرت خاتم الانبیاء کی حدیث ہے جو حضرت ابو ذر کو تعلیم دی گئی ہے کہ اے ابو ذر، اگر اس دنیا کا مقام اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر یا ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتا تو یقین جانو ابو ذر اللہ یہ دنیا کافر کو نہ دیتا۔ بس اللہ نے کافر کو دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، اتنی بھی ارزش نہیں کہ ایک مچھر کے پر کا وزن کیا جائے تو اس دنیا کو دوسرے طرف ترازو پر رکھا جائے تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ مکھی کے پر کے ساتھ تقابل کر لیا جائے تو وہ مکھی کا پر اللہ کے نزدیک قابل ارزش ہو سکتا ہے لیکن یہ دنیا قابل ارزش نہیں ہے۔ لہٰذا بسوں کا ہمارے اندر بعض لوگ ہیں وہ یہ دنیا کی ناز و نعمت کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھا ساز و سامان ہے، بہت اچھے گھر کے جو ہے وہ اسباب زندگی موجود ہیں، وہ ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے، ہر سال زیارات پہ چلا جاتا ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے اور مجھے نہیں دیا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمات کو اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی شکر کرنا چاہیے، مجھے بھی شکر کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ دنیا اس کے لیے باعث غفلت ہے تو یقین جانو کہ یہ دنیا قابل ارزش نہیں ہے۔ اس کے لیے جسے اللہ نے دیا اس کے لیے امتحان ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ یہ دنیا دیتا ہے تاکہ وہ مزید اس دنیا میں غرق ہو جائیں، چونکہ وہ اللہ سے دور ہیں، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ اللہ مزید ان کو اسی جو ہے وہ تاریکی میں انہیں رکھنا چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نعمات میں سے وہ استعمال کریں تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال نہ کریں کہ ہمیں یہ نہیں تھا، ہمیں وہ سہولت نہیں تھی، ہمیں وہ سہولت نہیں تھی۔